پروگرام پورا تو نہیں کر آیا، پھر بھی وہ جو 24 گھنٹے میں جتنا کچھ لے آیا ہے وہ کہتے ہیں بہت بڑے علم کے ذخیرے ہیں۔ معلومات تو انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، کر سکتا ہے، کر رہے ہیں، لیکن اس نظم و نسق کے اندر کوئی شریک نہیں ہے خدا کا کہ جو قوانین اس نے بنائے ہیں ان قوانین میں کوئی رد و بدل کر سکے، کوئی اضافہ کر سکے، ان کو منسوخ کر سکتے، قطعاً نہیں۔ وہ اٹل ہیں اس کے بنائے ہوئے قوانین، تو نہ تو خارجی کائنات کے نظم و نسق میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس عرض کے اندر وہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے کوئی انسان۔ کہا جب یہ کیفیت ہے تو پھر انہیں صاحب اقتدار ماننا اس کے معنی کیا ہیں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارت من علم ان کنتم صادقین۔ کہا دو ہی باتیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ان کو بھی کچھ اقتدار اور قوتیں حاصل ہیں تو یا تو کوئی پہلی آسمانی کتاب جو اپنی اصلی شکل میں ہو، یہ بتاؤ کہ اس کے اندر خدا نے یہ وحی کہیں کی ہوئی ہے کہ ان بتوں کو کہیں کسی سابقہ وحی میں، یہ جو اولی مخاطب تھے قرآن کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، قریش وغیرہ کو تو چھوڑیے کہ ان کے ہاں تو پہلے کتاب کوئی نہیں تھی، یہودی، عیسائی، مجوسی، ایرانی، یہ سارے اپنے آپ کو صاحب کتاب کہتے تھے، مدعی تھے اس کے کہ ان کے پاس پہلی انبیاء کی کتابیں ہیں، اگرچہ وہ بڑی محرف تھی کتابیں، ان میں تعریف ہو چکی ہوئی تھی، اس پہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کسی جگہ یہ بھی ہے کہ انسانوں کو اس قدر اقتدار حاصل ہے کہ وہ کائنات میں کچھ تخلیق بھی کر سکتے ہیں یا خارجی کائنات کے نظم و نسق میں خدا کے شریک ہو سکتے ہیں، کہیں خدا نے ایسا تمہیں علم دیا ہے؟ ایک تو یہ ذریعہ ہو گیا اپنے دعوے کی صداقت کے منانے کا کہ اتھارٹی خدا کی، ڈیوائن اتھارٹی کوئی کوڈ کرو۔ کہا یا وَآثَارَةٍ مِّنْ علم، یا علمی دلیل ہی کوئی لاؤ۔ اور فرمائیے قرآن کہاں تک جاتا ہے؟ کتاب کی اتھارٹی تو ان سے ہی مانگی جا سکتی ہے جو کتاب کو، وحی کو، ان چیزوں کو مانتے ہوں۔ جو انہیں نہیں مانتے قرآن انہیں بھی نہیں چھوڑتا، خداری ہوں، خدا کو بھی نہ مانتے ہوں، کتاب کو، وحی کو، رسولوں کو بھی نہ مانتے ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ان کو تو نہیں مانتے تم، علم کی بارگاہ سے ہی کوئی دلیل اس قسم کی لے کے آؤ، بتاؤ کوئی سائنٹسٹ اس قسم کا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں کوئی نئی چیز تخلیق پیدا کر سکتا ہوں، میں اس کائنات کے نظم و نسق کے اندر شریک خداوندی ہوں، فطرت کی قوتوں کو میں کسی طرح سے بدل سکتا ہوں۔ کہا علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل لاؤ اس کے متعلق۔ آپ غور کیجئے قرآن کتنا جامع جاتا ہے، دونوں گروہ لے لیے اس نے، مذہب پرست طبقہ بھی لے لیا، اس سے کہا کہ اتھارٹی لاؤ، کوئی خداوندی اتھارٹی اگر تمہارے پاس ہے، اور جو ان چیزوں کو نہ ماننے والا ایتھیسٹ ہے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اس کو تو نہیں مانتے، علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل لا کے بتاؤ جناب۔ یہ ہیں دعوی قرآن کے جن کا کوئی جواب نہیں دے سکا آج تک۔ ان کنتم صادقین، کہا جب صورت یہ ہے کہ نہ تو تم مذہب کی سطح پہ کوئی اتھارٹی کوڈ کر سکتے ہو، نہ علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل لا سکتے ہو، اس کے باوجود یہ ان انسانوں کو اور انسانوں کی یہ ہڈیوں کو اور ان کے پتھروں اور چونے گاز کی قبروں کو اور ان بتوں کو، ان کو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ماننا، اس سے زیادہ اور گمراہ کن بات کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ غور کیجئے عزیزان مان، ساری قوم ہماری مردہ پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے، زندہ انسانوں کی طرف ایسا رخ نہیں کرتی جتنا یہ مردہ
مردہ انسانی ان کو کہا جائے گا ان مردوں کے. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی کہیں وہ مردوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی قبروں کے اوپر، ان کے قبوں کے اوپر پتھر اور چونے گز کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان کے سنگے آستان کے اوپر جا کے سجدہ ریزی ہوتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، شریک خدائی سمجھا جاتا ہے، خدا سے براہ راست نہیں دعا کی جاتی. وہ کہا سوچو تو صحیح، زندہ انسانوں میں کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ کوئی تخلیق کر سکے یا نظام خداوندی میں شریک ہو سکے. تو تمہاری جہالت کی یہ کیفیت ہے کہ یہ زندہ انسانوں میں نہیں، اور تم مردہ انسانوں میں، اور مردہ انسانوں کو بھی آستانوں کے اوپر اور ان کی قبروں میں یہ قوتیں مان رہے ہو. ہر قسم کی مراد پوری کریں گے. کہا ایک تو یہ چیز، تم جو کچھ کہتے ہو وہاں کبھی کسی نے سنا ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہو سامنے سے؟ کیا بات ہے. محسوس دنیا میں تو یہ بات ہمارے ہاں بتوں کے لیے ہے، جسے کہتے ہیں مٹی کا ماں تو بن کے بیٹھا ہے، یعنی وہ بت بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کے حضور جو جی میں آیا آپ کہتے چلے جائیے، وہ کچھ نہیں جواب دیتا. اسے تو ہم کہتے ہیں یہ بت ہے. اس سے مرادیں کیوں مانگتی ہیں یہ ہندو؟ اسے معبود کیوں تصور کرتے ہیں؟ اپنی انہوں نے تو پھر بھی اس پتھر کو گھڑ گھڑا کے کوئی شکل ہی بنا رکھی ہوتی ہے. یہاں کیفیت ہے کہ اس کی شکل بھی نہیں ہے، وہ ایک قبر ہے. وہاں جا کے ان کو مخاطب کر کے ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، درخواستیں پیش کی جاتی ہیں، گڑ گڑایا جایا رویا جاتا ہے. وہ کہا یہ ساری عمر تم کرتے رہتے ہو، کبھی اس نے کوئی تمہیں جواب بھی دیا سامنے سے؟ تو جواب ہی نہیں جو دے سکتا، وہ تمہاری مراد کیا پوری کر سکے گا؟ کہا جواب دینا تو ایک طرف رہا، جو کچھ تم وہاں کہتے ہو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون آیا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، مردے کو کیا پتا ہوتا ہے. دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے ان دعائہم غافلون، یہاں تو یہ کہا ہے کہ جو کچھ وہ وہاں پکارتے ہیں، ان کو جو مانگتے ہیں ان سے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کون آیا، مردہ ہے. دوسری جگہ یہ ہے کہ ان کو تو اپنے متعلق بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس حالت کے اندر ہیں، وہ تو مردہ ہیں. جب اٹھائے جائیں گے زندگی ملے گی وہ اور بات ہے. ان کو تو اس کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کب اٹھائے جائیں. جنہیں اپنے متعلق یہ علم نہیں ہوتا، ان کے متعلق یہ تصور کر لینا کہ وہ ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں، ہر مانگ ان تک پہنچتی ہے، پھر ان کو اتنا اقتدار حاصل ہے کہ وہ اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں. آپ سوچ لیجئے کہ اس جہالت کا کیا علاج ہے. نہ وحی کی سند اس کے لیے، نہ علم کی بارگاہ سے کوئی دلیل اس کے لیے. بت سامنے سے بولتا نہیں تو اس کے خلاف تو ہم روز ان کو تانے دیتے رہتے ہیں کہ کہاں جاتے ہو، کیا مانگتے ہو. کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ ان سے لاکھوں گنا زیادہ تعداد میں بھی آپ سمجھیے ایک ایک قبر کے اوپر جا کے سب یہ کچھ. اور قرآن کی دلیلیں دیکھیے کہ کبھی وہاں سے کوئی جواب بھی آیا تمہیں کہ ہاں ٹھیک ہے سن لیے ہم کر دیں گے. وہ تو تمہاری ان دعاؤں سے بھی باخبر نہیں ہوتے، بے خبر ہوتے ہیں. زندہ انسان ایک مردہ انسان سے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے دست و بازو سے کچھ کرنا نہیں چاہتے. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ ہے آزاد خود ایک زندہ کرامات. وہ تو اپنے ہاتھوں سے وہ کچھ کر دکھاتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. ومن دعائہم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
اس وقت تو وہ کچھ نہیں ان سے کہتے کہ کہہ سکنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے وہ بیچارے، لیکن جب یہ زندگی آئے گی سامنے ہوں گے تو سب سے پہلے وہ انکار کریں گے کہ ہم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود سمجھو اور ہم سے آ کے مرادیں مانگا کرو، ہم نے کبھی نہیں ان سے کہا۔ ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، قرآن کے حقائق سامنے پیش کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ علم و بصیرت کی روح سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ علم و بصیرت سے سمجھنا تو ایک طرف رہا، پیش کیا اور کہا کہ صاحب یہ وہی پرانا جھوٹ ہے، بولتے چلے آ رہے ہیں وہی ہے صاحب، خدا کی طرف سے یہ علم ملتا ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ چیز چلی آ رہی ہے اسی طرح سے، وہی فریب، پرانا فریب دیتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ ماننے والوں کی کیفیت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ علم و بصیرت کی روح سے یہ بتائیں کہ یوں غلط ہے جو کہا جا رہا ہے۔ پیش کرنے والا ان سے زبردستی نہیں منواتا، کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، میں بھی بدلائل پیش کر رہا ہوں جو پیش کر رہا ہوں، تم اس کے خلاف تردید کرتے ہو اس کی تو دلائل کی روح سے دلیل کرو، اپنی دلائل لاؤ، علم کی روح سے اس کی تردید کرو۔ یہ تو قرآن عجیب سٹیج سے بولتا ہے، بظاہر مذہب کی سٹیج سے بولتا ہے، اور سارے دعاوی جو ہے علم و حکمت اور فلسفہ اور بیان کی روح سے پیش کرتا ہے۔ ہم یقولون افطرا، کہتے یہ ہیں کہ یہ خود ہی اپنے دماغ سے ایک چیز کو گھڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ مختلف مقامات پر اس کے مختلف جوابات دیے ہیں، اور سب سے اہم جواب تو اس کا وہ چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ انسانی فکر کی یہ پیدا کردہ چیز ہے جسے وہی میں کہتا ہوں، انسانی فکر یہ چیز تخلیق کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی تو انسان ہو، تم اس کی مثل 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، ساری دنیا کے دانشوروں کو اکٹھا کر کے چیلنج دے کے اپنے ساتھ میں لا لو اور لاؤ بنا کر۔ 1400 سال سے عزیزان مان یہ دعویٰ ساری دنیا کے دانشوروں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں تو حضور نے 23 سال پیش کیا اپنی زندگی میں، اور ان عربوں کے سامنے پیش کیا کہ جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا دعویٰ تھا، خود لفظ عرب کے معنی ہیں بڑا ہی زیادہ واضح بیان کا زبان والے، عربی کے معنی ہی واضح زبان کی، وہ اپنے ثواب باقی ساری دنیا کو عجم یعنی گنگا کہا کرتے تھے، انہیں جتنا دعویٰ تھا، جنہیں اتنا بڑا اپنی زبان دانی کے اوپر انہیں چیلنج دیا جا رہا تھا کہ سارا قرآن تو ایک طرف رہا، 10 آیتیں اس کے مثل بنا کے لے آؤ اگر یہ تم کہتے ہو کہ انسانی کلام ہے۔ انہوں نے 80 لڑائیاں تو لڑی ان کے خلاف، کتنی جانیں دیں اس تصادم کے اندر، اس مقابلے کے اندر، اس کو باطل ثابت کرنے کے اندر، 10 آیتیں نہ بنا کے لا سکے، ورنہ بڑا آسان تھا اس چیلنج کا میٹ کرنا، ضرورت ہی نہیں تھی میدان جنگ میں جانے کی۔ وہ جو خود یہ مانگ رہا ہے اس چیز کو، کہتا ہے اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ میرے دماغ کی تخلیق ہے یا خدا کی طرف سے ہے، بات صاف ہے، ٹھیک ہے، انسانی فکر کی تخلیق ہے، تم اتنی فکر رکھتے ہو، لاؤ بنا کے لاؤ، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے